السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے حصول کا ایک راز ہے، جس نے اس راز کو پا لیا اس کے لیے شب قدر واجب ہو گئی۔ اس راز کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس رات میں قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اتاری گئی، اور اسی رات کی یہی اہمیت ہے، اور یہ کہ رات کا کوئی پہر یا کوئی ایک لمحہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ سورج غروب ہونے سے لے کر اگلی صبح سورج طلوع ہونے تک کا سارا وقت شب قدر میں شمار ہوتا ہے، اور اس قدر والی رات میں ہر نیک عمل میں برکت رکھ دی گئی ہے اور سلامتی کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہر نیک عمل اس وقت اس رات میں نازل کردہ قرآن پاک پہ عمل سے وابستہ ہے۔ وہ نیک عمل راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا جیسا معمولی عمل ہو، یا پھر ایمان کی چوٹی جہاد کرنا ہو، یا ان دونوں کے درمیان کا کوئی بھی عمل، وہ کسی بھی شکل میں ہاتھ سے ہو، زبان سے، یا کسی اور طریقے سے، صدقہ مال سے، بس اس کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر عطا ہوگا۔ ہر نیک عمل کا ایک ہی مقصد ہے، مغفرت ہو جائے، آگ سے رہائی ہو جائے، جنت مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ ہم ان میں سے کسی ایک مقصد کو ہی حرز جاں بنا لیں تو بھی کامیابی یقینی ہے۔ شب قدر کے حصول کا ایک ہی راز ہے، حضوری قلب کے ساتھ اخلاص نیت۔ یہ شرط ہر وقت رہتی ہے، مگر شب قدر کو پانے کے لیے اس کی ایک انتہا درکار ہے۔ یہ بات جاننا بھی اہم ہے کہ شب قدر لازم نہیں کہ کسی خاص انداز نشست سے یا کسی خاص وظیفے سے نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کے مطابق ڈھلتا ہوا قبول کرنا ہے، یعنی چلتا پھرتا قرآن بننے کی سعی کرتا ہوا مومن۔ اب وہ کسی بھی مقام پہ کسی بھی ذمہ داری کو نبھانا ہو سکتا ہے۔ کوئی روزہ رکھے یا اس روزہ رکھنے پہ قادر نہ ہو، کسی شرعی عذر کی بنا پہ فرض عبادت سے بھی معذور ہے، تو شب قدر سے وہ بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ طاق شام کو سورج غروب ہوتے ہی ہمارا ہر عمل، ہر حرکت اور انداز فکر شب قدر کی برکات سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اگلی صبح فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارا ہنسنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، روزمرہ کے کام کاج کرنا، آنا جانا، فرض و نفل عبادات، تسبیحات، صدقات، اگر قرآن پاک کے مطابق ہے، حضوری قلب اور اخلاص نیت کی شرط قائم ہے، تو نزول قرآن کی خوشی کا ہم نے حق ادا کر دیا، الحمدللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہ ہمیں 1000 مہینوں کا اجر دینے کے لیے مہمانوں کی یا بیمار کی خدمت کے لیے چن لے، یا پھر نوافل کا موقع عطا فرما دے۔ ہر کسی کی عمر کے لحاظ سے ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں، اور اسی لحاظ سے ترجیحات کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے اس کی رب نے جس کیفیت میں، جس حال میں، جس مقام پہ، جس کام کے لیے کھڑا کر دیا ہے، اسے قبول کر لے، اور اگر اس نے پوری دل جمعی سے، خوش دلی سے، حضور قلب اور اخلاص نیت سے، ایمان اور احتساب کے ساتھ رات بھر اس ڈیوٹی کو انجام دیا، تو شب قدر اس کی ہوئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر کو مریض کی جان بچانے کے لیے کھڑا کر کے تاخرات میں مغفرت کا پروانہ دیا جانا ہو، اور وہ نوافل پڑھنے کے لیے فرض ڈیوٹی چھوڑ دینا اہم سمجھتا ہو؟ عفو و مغفرت کا وعدہ شب قدر میں عبادت سے وابستہ ہے، تو خدمت خلق بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ رات کو نیند قربان کریں رب کی رضا کے لیے۔ تسبیحات، ذکر اذکار تو ہر کام کے دوران کیے جا سکتے ہیں، یہ تو بلکہ نور علی نور والی بات ہو جائے گی۔ حضوری قلب اور اخلاص کی انتہا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے کسی خاص انداز نشست میں، خاص وظیفے اور مکمل تنہائی کی ضرورت نہ رہے۔ دنیا کے جھمیلوں میں ہوتے ہوئے ہماری اندر کی دنیا میں سکینت بھرے وقار کے ساتھ رب سے راز و نیاز ہوتا رہے، اور شب قدر میں بہترین راز و نیاز یہ ہے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا،
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کی طالبہ بشریٰ تسنیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔